پھر فرمایا انی بے شک میں نے وجہت رخ کر لیا میں نے وجہیا اپنے چہرے کا للذی اس ذات کے لیے فطر السماواتی جس نے پیدا کیا آسمانوں کو والارض اور زمین کو حنیفاً یکسو ہو کر وما انا اور نہیں میں من المشرکین مشرکین میں سے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام شرک سے بری ذمہ ہونے کا اعلان کیا اور فرمایا کہ میں اپنا چہرہ یکسو ہو کر اس ذات کی طرف کر رہا ہوں کہ جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. یہاں آپ دیکھیں تو رخ یا چہرے کا ذکر کیا گیا ہے. وہ اس لیے کہ چہرے ہی سے انسان کی اصل شناخت ہوتی ہے، مراد اس سے شخص ہی ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب میں نے اپنی نیت اور اپنی ہر عبادت اور عمل صالح کو اللہ کے لیے خالص کر دیا ہے اور اپنے دل میں اپنی روح میں اللہ کی محبت کو بسا لیا ہے. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ یکسو تھے، حنیفن تھے، اور ان کی اس صفت کا ذکر قرآن میں کئی بار ہو چکا ہے. شرک انسان کو غیر یکسو کرتا ہے، خواہ وہ شرک اکبر ہو یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، خواہ وہ شرک اصغر ہو یعنی ریاکاری. جب انسان توحید پر آتا ہے، کیونکہ یہاں پر حنیفن سے مراد موحد ہونا ہے، تو جب انسان توحید پر آتا ہے تو وہ یکسو ہوتا ہے. یکسوئی کیوں ضروری ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں؟ یکسوئی بامقصد ہونے کی دلیل ہے. غیر ضروری چیزوں کو چھوڑنا یکسو ہونے کی علامت ہے. جب ہم ایک چیز کی طرف فوکس ہوتے ہیں تو ہمیں غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے اور عبرت اور نصیحت حاصل ہوتی ہے. پھر ہمیں ٹارگٹس تک پہنچنے کے لیے یکسو ہونا بے حد ضروری ہے. خشوع کے لیے بھی یکسو ہونا ضروری ہے. جیسا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں پوری توجہ کے ساتھ تو ہمارے اندر خشوع پیدا ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے کام میں کوالٹی آتی ہے، یعنی توجہ سے کام بہتر طریقے پر ہوگا. پھر کام میں خوبی اور حسن لانے کے لیے بھی یکسوئی ضروری ہے. پھر اسی طرح سے ڈیسیشن پاور یعنی قوت فیصلہ بھی یکسو ہونے سے نصیب ہوتی ہے. آپ اپنے فیصلوں میں پر اعتماد ہوتے ہیں. پھر اسی طرح سے یکسوئی سے گہرا علم، شعور اور گہری عقل و نظر نصیب ہوتی ہے. ڈسٹریکشن سے کام خراب ہوتا ہے. آپ بکھرے اور منتشر دماغ کے ساتھ کوئی بھی کام کریں اس میں کوئی کوالٹی نہیں ہوتی. اور ڈسٹریکشن یعنی بے توجہی سے انسان تھکتا ہے، یعنی مینٹل ڈس آرڈر آپ کو تھکاتا ہے. جب ہماری اٹینشن ہٹتی ہے تو کام اچھے سے نہیں ہو سکتا اور ہمیں سیٹسفیکشن بھی نہیں ملتی، پھر ٹارگٹ بھی اچیو نہیں ہوتے. ہمارے آس پاس بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری یکسوئی کو خراب کرتی ہیں، جس میں ماحول کی طرف سے آنے والی ڈسٹریکشن، کوئی شور وغیرہ، یا پھر موبائل فونز جو آج کل سب سے بڑی ڈسٹریکشن ہے. پھر اسی طرح سے ذہنی پریشانیاں جو ہمیں منتشر کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ خود کو ذہنی طور پر مضبوط کرو اور یکسو رہو، اپنے آپ کو سمیٹنا سیکھو تاکہ تم کوئی بڑا کام کر سکو، تم کامیاب ہو سکو. بعض دفعہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یکسوئی ہمیں زیادہ تھکاتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. یکسوئی سے ہی ہمیں سکون ملتا ہے. دراصل یکسوئی کے لیے صبر چاہیے، اس لیے ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم تھک جاتے ہیں، کیونکہ صبر کرنا ایک مشکل کام ہے اور یکسو ہونے کے لیے لازماً صبر چاہیے، اور اسی وجہ سے لوگ تھک جاتے ہیں. تو خود کو منتشر ہونے سے بچانا اور فوکس ہونا گو کہ مشکل کام ہے، لیکن اس سے ہی فائدہ نصیب ہوگا انشاءاللہ. تو ہم سب نے اپنے آپ کو متوجہ رکھنا ہے، فوکس ہونا ہے، خود کو منتشر ہونے سے بچانا ہے انشاءاللہ.
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اور حنیفاً سے مراد یہاں پر موحد ہونا ہے، کیونکہ یہ ایک طرف ہو گئے تھے نا، اور موحد ایک ہی طرف ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف ہوتا ہے. اور پھر آگے انہوں نے کہا وما انا من المشرکین، اور نہیں ہوں میں مشرکین میں سے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وحاجہ، اور جھگڑا کیا اس سے قومہ، اس کی قوم نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی قوم نے جھگڑا کیا، اور یہ کوئی عام جھگڑا نہ تھا، یہ توحید کے بارے میں جھگڑا تھا. قال، کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اتحاجونی، کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وقد ہدان، حالانکہ تحقیق اس نے ہدایت دی مجھ کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے توحید کے بارے میں آپ علیہ السلام سے جھگڑا کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کا آغاز کیا، اپنی قوم سے مناظرہ کیا، جس سے ان کے خود ساختہ معبودوں کی تردید ہو گئی، تو انہوں نے بھی اپنے دلائل دینا شروع کیے، اور باقاعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ڈیبیٹ کی. کیونکہ حاجہ جو ہے نا، یہ مجادلہ ہے، یعنی دلیل کے ساتھ دو گروہ آپس میں ایک دوسرے کو اس کے نظریے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ باقاعدہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، حجت بازی دلیل کے ساتھ کی جاتی ہے، اسی لیے کوئی عام جھگڑا نہیں تھا. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے مناظرہ کیا، جس سے ان کے خود ساختہ معبودوں کی تردید ہو رہی تھی، تو انہوں نے بھی، یعنی قوم کے لوگوں نے بھی اپنے دلائل دینا شروع کیے، جس کا ذکر سورہ زمر آیت نمبر 3 میں آتا ہے. وہ کہا کرتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب پائیں، ہم اللہ کا قرب پانے کے لیے ان کی عبادت کیا کرتے ہیں. تو انہوں نے بھی دلائل دینا شروع کیے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین نے بھی اپنے شرک کے لیے کچھ نہ کچھ دلائل تراش رکھے تھے، جس کا مشاہدہ آج بھی کیا جا سکتا ہے کہ جتنے بھی مشرکانہ عقائد رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، سب نے اپنی اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے ایسے سہارے تلاش کر رکھے ہیں جن کو وہ دلائل سمجھتے ہیں، تاکہ عوام کو پکڑ کر رکھا جا سکے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ اللہ نے مجھے سیدھا راستہ بتا دیا ہے، میں دلیل اور سچائی پا چکا ہوں. ولا اخاف، اور نہیں میں ڈرتا، ماں جو تشرکون، ابھی تم شریک ٹھہراتے ہو ساتھ اس کے. دراصل مشرکوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہہ کر خوف دلایا کہ تم پر کہیں ان معبودوں کا غضب نہ آ جائے اور تم مصیبت میں مبتلا نہ ہو جاؤ، کیونکہ تم ان کی توہین کرتے ہو، وہ خود تم سے نمٹ لیں گے، تمہاری قسمت ماری جائے گی، ہمارے بت تم سے ناراض ہو جائیں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہ جواب دیا وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، اور نہیں میں ڈرتا جو تم شریک ٹھہراتے ہو ساتھ اس کے. تمہارے یہ معبود بالکل بے اثر ہیں، میں ان سے نہیں ڈرتا. اگر ان کے بس میں کچھ ہے تو کر گزریں اور مجھے مہلت بھی نہ دیں. پھر فرمایا الا، مگر ان یشاء ربی شیئا، کہ چاہے میرا رب کوئی چیز. اگر میرے رب نے چاہا تو مجھے ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے، جو محض اللہ کی طرف سے ہوگی، اس میں بھی تمہارے معبودوں کا کوئی دخل نہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نہیں ڈرتا ان سے، مگر یہ کہ میرا رب مجھے کوئی نقصان دینا چاہے، ورنہ تمہارے بت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وسع، وسعت والا ہے، چھایا ہوا ہے، اور ربی میرا رب کل شیء، ہر چیز پر، علماً، علم کے اعتبار سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی رب کی وسعت کا ذکر کیا کہ اگر کوئی تکلیف مجھے آئے گی تو میرے رب کی طرف سے آئے گی، اور میں اس پر بھی راضی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے. وہ جو بھی میرے حق میں کرے گا وہ میرے لیے بہتر ہوگا، تکلیف دے گا تو وہ بھی میرے لیے اچھی ہوگی، کیونکہ اللہ کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے.
میرے رب نے ہر چیز کا احاطہ علم سے کر رکھا ہے. مثلا اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو لوگ اس کی موت پر کہتے ہیں کہ قبل از وقت فوت ہو گیا. یہ کہنا درست نہیں ہے. پھر اسی طرح سے اگر کسی کی نوکری چلی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ہائے بیچارہ. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. وسع ربی کل شیء علما، وسعت والا ہے میرا رب ہر چیز پر علم کے اعتبار سے. افلا تتذکرون، کیا بھلا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ تو پھر بھی تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ گے، تم غور و فکر نہیں کرو گے، تم پھر بھی شرک کرو گے، اس شرک کی جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں. وکیف، اور کس طرح، اخاف، میں ڈروں، ما اشرکتم، جن کو شریک ٹھہراتے ہو تم، ولا تخافون، حالانکہ نہیں تم ڈرتے، انکم، بے شک تم، اشرکتم، شریک ٹھہراتے ہو تم، باللہ، اللہ کے ساتھ، ما لم، جو نہیں، ینزل، اس نے اتاری، بھی اس کی، علیکم، تم پر، سلطانن، کوئی دلیل. میں کیسے اس سے ڈروں جسے تم نے شریک بنایا ہے، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ بے شک تم نے اللہ کے ساتھ اس کو شریک بنایا ہے جس کی کوئی دلیل اس نے تم پر نہیں اتاری. آج آپ دیکھیں تو لوگ توحید پر چلتے ہوئے ڈرتے ہیں اور شرک کرنے والے نہیں ڈرتے. ہمارے ہاں جو لوگ بدعات کو چھوڑتے ہیں تو وہ بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ کچھ ہوگا تو نہیں. اگر وہ خود نہیں ڈرتے تو آس پاس کے لوگ ان کو ڈراتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام تنہا تھے، جیسے ہی ان کو توحید سمجھ آئی تو انہوں نے گھر والوں کو بتایا، قوم کو بتایا، کانسیپٹ کو کلیئر کیا اور کافی بولڈ سٹیپ لیا، حق کو بتایا، واضح کیا، ڈرے نہیں. ایسا کام وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ پر پورا یقین ہو کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. پھر آپ دیکھیے کہ شرک کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی. یہ ہے وہ رشد جو ابراہیم علیہ السلام کو نصیب ہوا. ہم میں ابراہیم علیہ السلام جیسا رشد نہیں. رشد کا تقاضا یہ ہے کہ جو بات اچھی لگ جائے، جو بات حق ہو، اس کو آگے پہنچایا جائے. اگر حق کو آگے نہ پہنچایا جائے تو یہ حق بات کی ناقدری ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کو پہنچایا، انہوں نے بتایا کہ توحید پر آ جاؤ، اسی میں نجات ہے، کیونکہ ان کو اللہ پر پورا یقین تھا کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے. فَأَيُّ، تو کون سا، الفریقین، دونوں گروہوں میں سے، احق کو زیادہ حقدار ہے، بالامن، امن کا، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے. تو پھر ہم دونوں فریقوں میں سے امن اور سلامتی کا زیادہ مستحق کون ہے؟ اگر تم جانتے ہو تو جواب دو. الفریقین سے مراد دو گروہ، یعنی ایک موحد گروہ اور دوسرا مشرک گروہ. تو کون سا گروہ زیادہ سکون میں ہوگا، امن میں ہوگا، سلامتی میں ہوگا؟ ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے. اگر تمہارے پاس علم ہوتا تو تمہارا جواب یہی ہوتا کہ اہل ایمان ہی امن و سلامتی کے مستحق ہیں. تو کون سا گروہ زیادہ سکون میں ہوگا، امن میں ہوگا، سلامتی میں ہوگا؟ وہ جو توحید پر ہوگا، جس کو یہ یقین ہو کہ جتنے بھی لوگ سامنے آ جائیں میرے لیے اللہ کافی ہے. جو لوگ شرک کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس اپنے شرک کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی ثبوت نہیں ہوتا، اور وہ جانے کن کن کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں. لیکن جو شخص توحید پر ہوتا ہے وہ اس بات کا پورا یقین رکھتا ہے کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. پھر فرمایا الذین، وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، ولم، اور نہیں، یلبسو، انہوں نے گڈمٹ کیا، ایمانہم، اپنے ایمان کو، بظلم، ساتھ ظلم کے، اولئک، یہی لوگ، لہم الامن، ان کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو بڑے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے،
اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح طور پر فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے امن انہی لوگوں کو نصیب ہوگا جنہوں نے شرک اعمال کے ذریعے اپنے ایمان کو فاسد نہیں بنایا ہوگا، یعنی شرک سے اپنے ایمان کو خراب نہیں کیا ہوگا، اور دنیا میں بھی وہی لوگ اہل حق ہیں۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم نازل ہوئی تو مسلمانوں پر اس آیت کا مضمون بہت شاق گزرا، یعنی صحابہ کرام بہت زیادہ ڈر گئے تھے اس آیت کو سن کر۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم نہیں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بات تم سمجھ رہے ہو وہ بات نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے چھوٹے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ اسے مسلم نے بھی روایت کیا اور یہ حدیث بخاری میں بھی آتی ہے۔ یعنی صحابہ کرام یہاں پر ظلم سے مراد غلطی، کوتاہی، گناہ اور زیادتی کو سمجھے تھے، تو وہ ڈر گئے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا کہ ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم نہیں کیا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ جو بات تم سمجھ رہے ہو وہ بات نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد، یعنی اس ظلم سے مراد یہاں شرک ہے۔ یہ جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی، اس حدیث سے منکرین حدیث کا بھی رد ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام اہل زبان ہونے کے باوجود بے ظلمن کی تنوین کو تنکیر کے لیے سمجھ کر پریشان ہو گئے تھے، یعنی اس تنوین کو نکرہ سمجھ کر پریشان ہو رہے تھے کہ اس کا معنی ہر غلطی، کوتاہی، گناہ اور زیادتی ہے۔ تبھی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ کون ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمان کا قول ذکر کر کے انہیں بتایا کہ یہ تنوین تعظیم کے لیے ہے، تنکیر کے لیے نہیں ہے، اور معنی یہ نہیں کہ کسی ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، بلکہ معنی یہ ہے کہ بہت بڑے ظلم یعنی شرک کے ساتھ نہیں ملایا۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے صرف عربی زبان جاننا کافی نہیں، کئی مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر بھی ضروری ہے۔ اس لیے قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھنے کا دعویٰ کرنے والے صاف گمراہ ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو لغت سے سمجھ لیں گے۔ تو آپ دیکھیں اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی بھی کریکشن کی کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، یہاں ظلم سے مراد وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو بڑے ظلم یعنی شرک کے ساتھ نہیں ملایا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ ایک روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے اس حال میں ملے کہ اس نے اللہ کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہیں کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے اس حال میں ملے کہ اس نے اللہ کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہ کیا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو شخص اللہ سے اس حال میں ملے کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہو تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو شرک سے برات کا اظہار کرتے رہنا چاہیے اور توحید کا اظہار کرتے رہنا چاہیے۔ جب انسان شرک سے برات کرتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ جو شخص یہ کلمات پڑھے اس سے اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے، اور کلمات یہ ہیں، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ایک تو شرک سے بچنے کی دعا کریں، پھر یہ کہ شرک سے بچنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ساتھ ایسے اذکار بھی پڑھیں
جس سے ہم شرک سے برات اور توحید کا اظہار کرتے ہوں. تو یہاں اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ اس میں شرک کی آمیزش نہ ہو. تو ہم نے حق کو پورا لینا ہے کیونکہ اسی میں ہی فائدہ ہے. اگر ہم آدھا حق لیتے ہیں اور آدھا چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ کوئی بھی کام ادھورا چھوڑنا اچھی بات نہیں ہے. جو ذمہ داری اسلام ہم پر ڈالتا ہے اس کو مکمل طور پر نبھانا ہے. تو جو بھی حق ہے اسے مکمل طور پر ہم نے لینا ہے، مکمل طور پر اس پر عمل کرنا ہے، ورنہ پھر کوئی فائدہ ہمیں نصیب نہیں ہوگا. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ، اور یہ تھی حجتنا، حجت ہماری، دلیل ہماری، آتیناہا، عطا کیا تھا ہم نے اس کو، ابراہیم علیہ السلام کو، علی قومی، اس کے قوم کے خلاف. اس آیت میں حجتنا سے مراد دلائل توحید ہیں جو آیت 74 سے یہاں تک بیان کیے گئے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی. اللہ تعالیٰ نے یہ دلائل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھائے تاکہ وہ تنہا پوری قوم پر غالب آ جائیں. نرفع، ہم بلند کرتے ہیں، درجات من نشاء، جس کے ہم چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس پر چاہتے ہیں علم اور حکمت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور دوسرے لوگوں پر فوقیت دیتے ہیں، ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں. نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا ہے، علم والا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ دلائل سکھائے جو انہوں نے اپنی قوم کو بتائے اور وہ تنہا پوری قوم پر غالب آ گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اپنے آپ کو توحید کی دعوت دینے کے لیے وقف کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر بڑے بڑے احسانات فرمائے، ان کے درجات کو بلند کیا. دنیا ہی میں انہیں یہ انعام دیا کہ یہ نیک اولاد سے نوازے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب اتارنے کا سلسلہ جاری کر دیا، اور اسی سلسلے کی آخری کڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ ابراہیم اکیلے تھے، تنہا تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تنہا پوری قوم پر غالب آ گئے. آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس چیز کو زیادہ لوگ پریکٹس کر رہے ہوں، یعنی جس چیز پر زیادہ لوگ عمل کر رہے ہوں وہی ٹھیک ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے تو ان کی پوری قوم شرک کر رہی تھی اور وہ غلط تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے توحید پر تھے اور یہ صحیح تھے. تو دین میں میجورٹی کو اتھارٹی نہیں بلکہ حق کو اتھارٹی حاصل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم نے ان توحید کے دلائل کے ساتھ غلبہ پایا. تو کیا پتہ چلتا ہے اس سے کہ جب ہم توحید پر چلیں گے تو اللہ ہمیں غلبہ نصیب کرے گا، اللہ ہمارے درجات کو بلند کرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ رب حکمت والا ہے، علم والا ہے. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. فَلَمَّا
جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن رب
ربك حكيم عليم۔ اب تک جتنی آیات ہم نے پڑھی ان میں بہت سے اہم اسباق ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اس کے لیے ہم جتنی بھی کوششیں اور تدبیریں کر سکتے ہوں ہمیں کرنا چاہیے۔ پوری حکمت کے ساتھ حق بات کو اپنے گھر والوں تک پہنچائیں۔ ہم سب یہ ہوم ورک لیتے ہیں ایک ہفتے تک کے لیے کہ ہم روزانہ کوئی نہ کوئی دینی بات بے شک مختصر ہی صحیح اپنے گھر والوں سے شیئر کریں گے، اور میں انشاءاللہ اس کا فیڈ بیک آپ سب سے لوں گی۔ آپ دیکھیں تو ہم ہر خوشی اور فائدے کی چیز اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کر کے ہی خوش ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دین ہے جو ہمارے گھر والوں کو دنیا اور آخرت کا فائدہ پہنچائے گا، تو ہم سب نے اس کی کوشش کرنی ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے کہ اس میں کسی بھی طرح کا شرک نہ ہو۔ شرک کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک شرک اکبر یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور دوسری شرک اصغر یعنی ریاکاری کرنا۔ کیونکہ عقل سلیم اور قلب سلیم کبھی بھی شرک کو نہیں مانتے اور ناپسند کرتے ہیں، تو ہم سب نے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے۔ پھر یہ کہ شرک سے واقف ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ ہم نادانستہ طور پر شرک کر جائیں گے اور ہمیں علم بھی نہیں ہوگا۔ تیسرا اہم ترین سبق کہ ہم نے وقتاً فوقتاً کائنات پر غور و فکر کرتے رہنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں چند لمحوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس غور و فکر سے ایمان بوسٹ ہوتا ہے یعنی بڑھتا ہے، اور ہمارے اندر یقین کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں جو ہماری روحانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ غور و فکر سے توحید ہمارے اندر راسخ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ تو ہم سب نے وقتاً فوقتاً کائنات پر غور و فکر کرتے رہنا ہے۔ چوتھا اہم ترین سبق یہ ہے کہ ہم نے فوکس رہنا ہے، اپنے آپ کو بکھرنے اور منتشر ہونے سے بچانا ہے، خواہ جیسے بھی حالات ہوں، کیونکہ مضبوط اور صابر انسان ہی فوکس رہ سکتا ہے۔ پھر یہ کہ دینی علم کے اعتبار سے خود کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کے سامنے جب دلائل کے ساتھ بات کریں گے تب ہی ہم دین کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ بے دلیل بات میں اثر نہیں ہوتا اور اس سے دین کو نقصان پہنچتا ہے۔ بہت سے لوگ آپ سے دلیل نہیں مانگتے، ان کو بھی دلیل دیں، اور یہ سوچ لوگوں میں پیدا کریں کہ ہر بات کو دلیل کے ساتھ لیں، اس کی اوتھینٹسٹی کو ضرور چیک کر لیں۔ جب امت مسلمہ میں یہ شعور پیدا ہوگا تو ضرور یہ امت قرآن و سنت پر اکٹھی ہوگی انشاءاللہ۔ ایک اور اہم سبق یہ ہے کہ ہم نے حق بات کرنے سے گھبرانا نہیں ہے۔ ہم سب اپنا اسٹیٹس جانتے ہیں کہ ہم کب حق بات کہنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، یعنی ہم بولڈ سٹیپ لے سکتے ہیں، تو پھر ہمت کے ساتھ حق کو واضح کرنا ہے۔ ہم چونکہ اکثر ہمت ہار دیتے ہیں اور گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، اسی وجہ سے بہت سے لوگ جو بے دین ہوتے ہیں وہ ہم پر غلبہ پا لیتے ہیں۔ تو خود کو مضبوط بنانا ہے انشاءاللہ، اپنا یقین بڑھائیں کہ شرک بے دلیل ہے اور توحید دلیل کے ساتھ ہے۔ پھر یہ کہ اپنے ایمان کو شرک کی ملاوٹ سے بچانا ہے۔ جس طرح ہم دنیاوی معاملات میں آدھی ادھوری چیزوں کو پسند نہیں کرتے، مثلا کیا ہم آدھا کچا پکا کھانا کھا لیتے ہیں؟ کیا ہم لباس آدھا سلا ہوا پہن لیتے ہیں؟ نہیں۔ تو کیسے ایمان کو آدھا ادھورا رکھ سکتے ہیں؟ ادھوری چیزیں کبھی بھی فائدہ نہیں دیتی، تو حق کو پورا پورا لینا ہے۔ پھر یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اعلیٰ اور بلند درجات کے لیے قربانی ضروری ہے۔ اللہ آپ کے درجات بلند کرے گا، عزت بڑھائے گا، نسلوں میں ایمان چلائے گا۔ یہ سب انعامات پانے کے لیے ہمیں قربانی کی سطح پر کام کرنا ہوگا۔ ہم سب نے دین سیکھنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا اور اس پر عمل کرنا ہوگا، اور پھر اسے آگے بھی پہنچانا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا سچا داعی بنائے۔